بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام صوفیہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ میرے باپ کا ٹماٹر کا ایک بہت بڑا کھیت تھا۔ ابا کی حادثاتی معذوری نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر میں نے ہی فیصلہ کیا کہ میں دن رات انتھک محنت کر کے اپنی اس فصل کو آباد کروں گی اور اپنے گھر والوں کا سہارا بن کر ان کا پیٹ پالوں گی۔ بچپن سے ہی میرے اندر ہمت جیسے کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر ابا نے کبھی بھی مجھے کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیا تھا۔ ہم جتنے بھی غریب تھے، مگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایک اچھی اور عزت والی زندگی مہیا کی تھی۔ ہمارا ٹماٹر کا کھیت ہی ہمارا ذریعہ معاش تھا، اور میں نے اب سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے ابا کی جگہ کھیتوں کی رکھوالی کروں گی اور اس بات کو یقینی بناؤں گی کہ میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اماں نے مجھے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اگر مجھے بھی ایک بیٹا دے دیا ہوتا تو اس کے خزانوں میں کون سی کمی آ جاتی۔ میں نے اماں کے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کیے اور ان سے کہنے لگی کہ ناشکری کفر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو 3 خوبصورت بیٹیوں سے نوازا ہے جو بالکل بے عیب ہیں اور آپ کا سہارا بن سکتی ہیں۔ ابا تو میرے اس فیصلے پر رضامند تھے کیونکہ ان کو میری ذات پر پورا بھروسہ تھا اور میں ان کے بھروسے پر پوری اترنا چاہتی تھی۔ کچھ دن تو میں نے ان کھیتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ صبح میں کھیتوں کو پانی دینے نکل آتی اور اپنی چھوٹی بہن کے ہمراہ ان کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتی۔ جو مجھ سے دوسرے نمبر کی بہن تھی، اس کو میں نے اماں ابا کا خیال رکھنے کے لیے گھر پر ہی رکنے کی تاکید کی تھی۔ کھیت کیونکہ پکنے والا تھا، اس وجہ سے کوئی خاص کام نہ ہوتا تھا۔ ٹماٹر توڑنے کا کام ویسے بھی مزدوری پر گاؤں کے لوگ ہی کیا کرتے تھے۔ ایک دن شام ہونے والی تھی جب میں نے اپنی بہن کو گھر بھیج دیا تاکہ وہ گھر پر رہ کر اماں ابا کا خیال رکھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ شام میری زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم گھر چلو، میں تھوڑی ہی دیر میں کام ختم کر کے آتی ہوں۔ اس نے مجھے منع کیا، مگر وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، اس وجہ سے میں نے اسے گھر بھیج دیا۔ مجھے ابھی تھوڑا بہت کام یہاں پر باقی تھا۔ شام کا اندھیرا 4 سو پھیلنے لگا تھا۔ جب میں اپنے کھیت کا معائنہ کر رہی تھی، میں نے ٹماٹر کے پودوں کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو ٹھوکر مار دی۔ میرا پیر بری طرح سے پھسلا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کھیتوں میں کوئی لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہم دونوں ہی حیران اور تعجب میں تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ اس کھیت میں کیسے آیا، لیکن جب میں نے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ شکل و صورت سے بالکل بھی کوئی شریر یا لفنگا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید وہ کوئی مسافر ہے اور تھکن کی وجہ سے یہاں آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرا ہے، مگر وہ تو مجھے اپنی نیلی آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہت ہی عجیب انداز سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے مجھے گھورنے لگا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بھی پیدا ہو رہا تھا، مگر میں نے پھر بھی ہمت باندھی اور کرخت لہجے میں اس سے سوال کرنے لگی، اے لڑکے، منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ جلدی بتاؤ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تبھی وہ آہستہ سے بولا، میں مسافر ہوں اور تھکن کی وجہ سے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے یہاں لیٹا تھا۔ شام کا اندھیرا بھی پھیلنے لگا تھا، مگر تھکن کی وجہ سے میں زیادہ چل نہیں پا رہا تھا اور مجھے اس گاؤں کا ہرگز بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ گاؤں کے لوگوں سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ سارے دن کا بھوکا پیاسا ہوں، کیا کچھ کھانے کو ملے گا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں نے رحم دلی کے ساتھ اس کو ہاں کر دی اور اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کے لیے کہا۔ اب میں آگے آگے چل رہی تھی، وہ میرا سایہ بن کر میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جیسے ہی اماں نے مجھے گھر داخل ہوتے دیکھا تو غصہ کرنے لگی، کہاں رہ گئی تھی تم؟ اتنی دیر کر دی، جانتی ہو نا تمہارا ابا کتنا پریشان ہو جاتا ہے، تم ذرا سی بھی دیر کرتی ہو تو۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اماں کو چپ کروانا چاہا تاکہ وہ مہمان کے سامنے میری بے عزتی نہ کرے۔ جب اماں نے میرے پیچھے دیکھا تو اس نوجوان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آہستگی سے پوچھنے لگی، یہ کسے ساتھ لے آئی ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ یہ ایک مسافر ہے اور اس گاؤں میں نیا ہے، صبح ہوتے ہی واپس چلا جائے گا۔ اماں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا، کیونکہ ہمارے گاؤں کا یہ اصول تھا کہ ہم مسافروں کو پناہ دیا کرتے تھے اور ہم سب گاؤں والے بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ اماں نے میرے آنے سے پہلے ہی میری بہن کے ساتھ مل کر کھانا تیار کر لیا تھا۔ وہ نوجوان ہاتھ منہ دھو کر ابا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ابا نے اس سے کچھ سوال جواب کیے اور گھر کا ایک کمرہ صاف کرنے کا کہا۔
اماں نے اس لڑکے کا بستر وہیں لگا دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو اچانک سے وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کو بہت تیز بخار نے آ گھیرا تھا۔ اماں نے پانی کے چھینٹے مارے، ہم لوگوں نے اسے بہت مشکل سے ہوش دلایا اور بستر پر لٹا دیا۔ گھر میں جو بھی بخار کی دوائی تھی ہم نے اس کو وہ پلا دی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی مسلسل اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ اجنبی شخص کون ہے اور اس کی منزل کیا ہے، وہ اس بیماری کی حالت میں گھر سے کیوں نکلا ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ابا کو اس نے اپنا نام سکندر بتایا تھا۔ اس کا نام کافی روبدار تھا، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ وہ دکھنے میں ایک اچھے اور عزت دار گھرانے کا معلوم ہو رہا تھا۔ شکل و صورت تو اس کی ویسے ہی بہت خوبصورت تھی، جس پر اس کی نیلی آنکھیں مزید اچھی لگتی تھیں۔ اگلی صبح اماں نے چائے ناشتہ بنا کر مجھے دیا کہ جا کر اس لڑکے کو دے آؤ۔ میں نے چائے اس کی میز پر رکھی۔ وہ ابھی بھی بخار میں تپ رہا تھا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور آہستہ آواز کے ساتھ مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے فوراً جگ سے پانی نکالا اور اس کے قریب کیا، مگر وہ اس وقت بیماری کی وجہ سے نڈھال معلوم ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور پانی کے 2 گھونٹ پیے، اور پھر کہنے لگا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتا کیا میں یہاں پر پناہ لے سکتا ہوں؟ میں اسے کہنے لگی کہ اس بات کا فیصلہ میرے والدین ہی کر سکتے ہیں، میں ان سے پوچھ کر آپ کو جواب دیتی ہوں۔ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس گھر کو چھوڑ کر جائے جس طرح وہ شدید بخار میں مبتلا تھا۔ میں نے جیسے ہی اماں سے یہ بات کی تو اماں کہنے لگی، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ہم نے تو سمجھا تھا ایک رات رک کر یہاں سے چلا جائے گا، مگر وہ تو اچانک سے ایسا بیمار پڑا ہے۔ چل ٹھیک ہے، تیرے ابا کو میں منا لوں گی، تم اسے کہو کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک اس کا بخار ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ یہاں رک سکتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ لڑکا اپنی تھکن اور بیماری سے صحت یاب ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر میرے دل کو کافی سکون محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک انسان کی مدد کر کے بہت نیک کام کیا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب میں کھیتوں پر جانے کے لیے اپنے ساتھ اپنا ٹفن پیک کر رہی تھی تو سکندر آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کے ساتھ کھیتوں پر چل سکتا ہوں، آپ کی کھیتی باڑی کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے؟ وہ دلکش اور مہربان تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کو اپنے ساتھ چلنے سے روک نہ پائی۔ شاید دل ہی دل میں میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں۔ اماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ان کو اس کی ایمانداری پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ جلد ہی سکندر نے میرے ماں باپ کا دل جیت لیا تھا اور وہ ہمارے ساتھ کام کاج میں ہاتھ پٹانے لگا تھا۔ اماں جب بھی اس سے کہتی کہ بیٹا تمہارے گھر والے کہاں ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ میں ایک یتیم لڑکا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے اپنی بہت سی عمر یوں ہی سیر و تفریح میں گزاری ہے، میرا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر میرے دل کو کافی سکون ملا ہے، یوں جیسے میں نے ایک اچھے خاندان کو پا لیا ہے۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہمارے کھیتوں میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ ٹماٹر کے پودے مرجھانے لگے۔ اب تو سکندر بھی میرے ساتھ کھیتوں کی نگرانی کرنے لگا تھا، مگر نہ جانے کیوں پکی پکائی فصل کو کس کی نظر لگ گئی تھی، یا اس میں کوئی اور ہی راز پوشیدہ تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ آج جب میں سکندر کے ساتھ کھیتوں میں آئی تو سارے کھیت مرجھائے ہوئے دیکھ کر میرے دل کو جیسے ایک دھچکا لگا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ میں ان کا سہارا بن سکتی ہوں۔ اچانک ہی کھیتوں کو مرجھاتا ہوا دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو کر رہ گیا تھا، مگر میں حیران تھی کہ سکندر پر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور وہ اس بات کو نوٹس ہی نہیں کر رہا تھا۔ اچانک ہی میں نے اس کے پاس جا کر اس سے گفتگو کا آغاز کیا، جب وہ ایک گھنے سے درخت کے نیچے کھڑا کسی سے من ہی من میں باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے فوراً اسے بولا، سکندر کھیتوں کو دیکھو، نہ جانے کیا ہو گیا ہے، سارے کھیت مرجھانے لگے ہیں، کیسے پکی پکائی فصل خراب ہونے لگی ہے، میں اماں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ میرے چہرے کو بڑی حیرانگی سے دیکھے جا رہا تھا جبکہ میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ سکندر کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھ کر میں نے فوراً سے اس سے سوال کیا۔ وہ فوراً ہی خیالی دنیا سے واپس پلٹا اور کہنے لگا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میرے سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ تبھی میرا دھیان اس بات کی طرف گیا کہ جب میں یہاں آئی تھی تو سکندر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگا، نہیں تو
میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ سکندر نے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کا انداز الجھا ہوا تھا اور یہی بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ تاہم میں اپنے دل میں مرجھائے ہوئے کھیتوں کا غم لیے گھر پر چلی آئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یکایک میرے کھیتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اتنی محنت کی تھی، اپنا اتنا وقت دیا تھا، خون پسینہ بہایا تھا، اور پھر جب فصل پکنے کا وقت آیا تو میرے کھیتوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی اور اداس ہو گئی تھی، لیکن گھر آ کر میں نے اماں سے کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ کھیتوں میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، بلکہ میں خاموش ہی رہی تھی۔ اماں نے ایک دو بار پوچھا بھی کہ کیا بات ہے صوفیہ، تو اتنی چپ چپ کیوں ہے؟ تو میں ٹکر ٹکر اماں کی شکل دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، لیکن میں اماں کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، ورنہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے سے بات اگلوا لیتی کہ کھیتوں میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ اسی لیے میں نے صبر کا گھونٹ بھرا اور چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اماں سے میں نے یہی بہانہ کیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، شاید گرمی لگ گئی ہے جس کی وجہ سے میرا سر درد کر رہا ہے، اس لیے میں کچھ دیر آرام کرنے جا رہی ہوں۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے کھیتوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ حالانکہ سکندر نے بھی اس میں میرے ساتھ بہت محنت کروائی تھی اور وہ میرے ساتھ سارا دن کھیتوں میں لگا رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اسے میری طرح کا غم نہیں ستا رہا تھا اور وہ اتنا پریشان نہیں تھا۔ وہ ساری رات میری بہت بے چینی سے گزری تھی۔ اگلے دن میرا کھیتوں میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں گھر والوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ناشتہ کرتے ہی کھیتوں کی طرف چل دی۔ سکندر بھی میرے ساتھ آ گیا تھا، حالانکہ آج تو میں نے اسے آواز بھی نہیں دی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اور کیسے اسے خبر ہو گئی اور وہ میرے ساتھ چل دیا۔ کھیتوں میں آ کر میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام سے بیٹھ گئی۔ سکندر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پوچھنے لگا، آج کھیتوں میں کام نہیں کرنا؟ تو میں آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور اسے کہنے لگی، نہیں، مجھے کوئی کام نہیں کرنا۔ پہلے ہی اتنی محنت کی اور فصل کا حال تم دیکھ ہی رہے ہو۔ میرے اتنی محنت کرنے کے بعد فصل ایسی ہوئی ہے، اب میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ ساری فصل سڑ گئی ہے؟ میں نے روتے ہوئے سکندر سے کہا، تو سکندر خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ کل سے میں جتنا خود پر ضبط کر رہی تھی، آج مجھے اتنا ہی رونا آ رہا تھا، اور اب یہاں پر آتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہاں پر کون سا اماں ابا تھے یا میری بہن تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ فصل کی کیا حالت ہے اور میں کیوں رو رہی ہوں۔ جب کافی دیر رونے کے بعد میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو میں سکندر سے تھوڑی شرمندہ سی نظر آنے لگی اور اس سے نظریں چراتے ہوئے میں نے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن سکندر تو اس وقت بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے سامنے موجود ہو کر بھی وہ موجود نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک دم سکندر سے خوف محسوس ہوا۔ میں نے آج تک کبھی غور نہیں کیا تھا کہ سکندر نے کبھی اپنے گھر والوں کی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی اور بات کی ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری ہی بات کرتا ہے، اس نے کبھی اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا ہی نہیں۔ جتنا اس نے کہا ہم نے یقین کر لیا، اور اب اتنے دن ہو گئے تھے اسے یہاں پر رہتے ہوئے، وہ کہیں جانے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہوا اور میں ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر یوں ہی کھیتوں میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اپنی برباد ہوتی محنت کو دیکھنا کتنی بڑی ہمت کا کام تھا، یہ مجھے آج معلوم ہوا تھا۔ مجھے اب پتہ چلا تھا کہ ابا کھیتوں سے اولاد جیسی محبت کیوں کرتے تھے۔ وہ جب بیج لگاتے تھے اور پھر اس کی حفاظت کرتے تھے، تو جس طرح اپنی اولاد کو پال کر جوان کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے کھیتوں کو پال پوس کر جوان کرتے تھے۔ میں آج یہ حقیقت جان پائی تھی، اور یہاں پر سارے کھیتوں میں پھر کر اپنے مرجھائے ہوئے پودوں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل بھر آ رہا تھا۔ تاہم میں دوبارہ وہیں پر آ کر بیٹھ گئی۔ ساتھ لایا ہوا ٹفن ایسے ہی پڑا تھا، کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ کیا کرتی، جبکہ سکندر ابھی بھی خاموش تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خلا میں دیکھ کر کچھ بول رہا ہے یا کچھ سوچ رہا ہو۔ مجھے آج تک سکندر کے رویے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، جوان تھا، وہ کیسے کمائی کرتا تھا، کہاں سے اتنے پیسے لے کر آتا تھا؟ اس کے پاس ہمیشہ اچھی خاصی رقم موجود ہوتی تھی۔ اگر وہ امیر گھر کا تھا تو پھر وہ ہم غریبوں کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ آج تک میں اس حقیقت کو جان نہیں پائی کہ سکندر اصل میں ہے کون۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ معمول کے مطابق میں نے کوئی بھی بات نہیں کی
اماں نے کھانے کا پوچھا تو میں نے منع کر دیا اور گرمی کا بہانہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ اصل میں تو مجھے گھر والوں سے اپنا منہ چھپانا تھا۔ میں جو ایک عزم لے کر گھر سے نکلی تھی اور یہ سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہوں گی، آج اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ اصل مسئلہ تو مجھے ابا کی معذوری کا تھا۔ اگر ابا نے دوبارہ کام پر جانے کی ضد کی اور انہوں نے کہا کہ وہ خود کھیتوں کی دیکھ بھال کر لیں گے تو میں انہیں کیسے روکوں گی؟ اگر میں اس فصل کو اگانے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر ابا کھیتوں میں نہ جاتے اور نہ ہی میں دوبارہ ضد کرتی، جبکہ اب میں ناکام ہو چکی تھی اور اب تو وہ ضرور کھیتوں میں جانے کی ضد کریں گے، کیونکہ ان کے کندھوں پر جوان 3 بیٹیوں کا بوجھ تھا، اور اس کے علاوہ گھر کا خرچ، ان کی دوائیاں اور دیگر اخراجات مل ملا کر اچھا خاصا خرچہ بن جاتا تھا۔ دونوں اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ابا کو پھر بھی میدان میں اترنا پڑنا تھا، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں خود کھیتوں میں چلی آئی تھی۔ لیکن اب میری یہ ناکامی مجھے مایوس کر رہی تھی اور میں اسی لیے چپ چاپ خاموشی سے وقت گزار رہی تھی۔ اگلا دن بھی میں اسی طرح معمول کے مطابق کھیتوں کی طرف چلی آئی، لیکن آج میرے ساتھ سکندر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں گیا ہوا تھا، اس نے کچھ بتایا بھی نہیں۔ مجھے اس کی طرف سے تشویش تو ہو رہی تھی، لیکن پھر یہی خیال کیا کہ یوں ہی ادھر ادھر گھومنے چلا گیا ہوگا، اس لیے میں اکیلی کھیتوں میں آ گئی۔ خاموشی سے آ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میرے سامنے تا حد نظر میرے کھیت پھیلے ہوئے تھے، اور ان میں کی گئی میری محنت جو اب مرجھا کر رہ گئی تھی وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے چہرے پر مایوسی تھی اور آنکھوں سے آنسو کی لکیریں بہہ رہی تھیں، جنہوں نے گردن تک میرا احاطہ کیا ہوا تھا۔ مجھے وہاں پر بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میں نے اپنے قریب ایک خوشبو محسوس کی۔ میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تو سکندر بالکل میرے قریب کھڑا تھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی، مجھے اس کے اس طرح آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ بہت دبے پیر آیا تھا کہ مجھے اس کی ذرا سی بھی آہٹ محسوس نہیں ہوئی، یا پھر میں اپنے خیالات میں اتنی گم تھی کہ مجھے بالکل بھی اس کے آنے کا پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم میں نے خود پر قابو پا کر اسے کہا، سکندر کیا ہوا؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ آج تم صبح سے غائب تھے، سب خیریت تو ہے؟ میری بات سن کر سکندر نے سر ہلا دیا اور کہنے لگا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ارد گرد علاقہ گھومنے چلا گیا تھا، شاید میں آج یا کل میں واپس چلا جاؤں، بہت دن ہو گئے ہیں، تمہارے گھر رہ لیا، اب اچھا نہیں لگتا۔ سکندر نے سادگی سے کہا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دکھائی دے رہا تھا جسے میں کوئی نام نہیں دے پائی اور چپ ہو گئی۔ سکندر کے جانے کا سن کر مجھے اداسی ہو رہی تھی، لیکن ایک نہ ایک دن تو اسے جانا ہی تھا۔ یہ کچھ دن اتنی جلدی گزر گئے تھے کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ سکندر ہمارے درمیان ایسے ایک فیملی کی طرح گھل مل گیا تھا، اور اب اچانک وہ جانے کی بات کر رہا تھا، حالانکہ ابا بھی اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ ابا اس کی قابلیت اور ذہانت کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یقیناً سکندر کے جانے سے ابا بھی اداس ہو جاتے، تاہم میں نے اسے روکا نہیں اور یہی کہا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ میں گھر پر آئی تو خاموشی سے کمرے میں جانے لگی، جبکہ اماں کہنے لگیں، صوفیہ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تو 2-3 دن سے بہت اداس اور پریشان سی دکھائی دیتی ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نظر چرا گئی اور انہیں یہی کہا کہ نہیں اماں، بس کھیتوں میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر گرمی کی وجہ سے طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے۔ میں نے اماں کو ٹالتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سکندر صبح سویرے فجر کے بعد ہی کہیں چلا گیا تھا۔ کہاں گیا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے جانے سے مجھے پتہ نہیں کیوں اتنی اداسی ہو رہی تھی، لیکن میں اپنے معمول کے کام نپٹاتی ہوئی معمول کے مطابق ہی کھیتوں میں چلی گئی۔ چھٹی نہیں کر سکتی تھی ورنہ گھر والوں کو شک ہو جاتا، اور یہ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں جیسے ہی کھیتوں میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے کھیت ہرے بھرے تھے اور فصل بالکل صاف ستھری اگی ہوئی تھی۔ ٹماٹر اتنے خوبصورت اور تر و تازہ لگ رہے تھے کہ بے اختیار توڑ کر کھانے کو دل چاہے۔ دھوپ میں وہ چمک رہے تھے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کل والی فصل ہے جو کل تک مرجھائی ہوئی تھی، اور آج وہ اتنی تر و تازہ اور کھلی ہوئی لگ رہی تھی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی تھی۔ میں بے اختیار خوش ہو گئی اور سارے کھیت میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری محنت رنگ لے آئی ہے اور میں ایک اچھی فصل اگانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میرے چہرے کی خوشی کا کچھ اور ہی عالم تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر گھر جاؤں اور اماں ابا کو یہ خوشخبری سناؤں، لیکن ابھی مجھے یہاں پر رکنا تھا
اور 2 عورتوں کا بندوبست کرنا تھا جو یہاں سے ٹماٹر توڑ لیتی۔ ٹماٹر سائز کے حساب سے الگ الگ پیک کیے جانے تھے اور پھر انہیں مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا۔ میں نے پہلے ہی گاؤں کی ایک خالہ سے بات کر رکھی تھی۔ اب میں بھاگی بھاگی ان کے گھر آئی اور انہیں فصل کے بارے میں بتایا اور ٹماٹر توڑنے کا کہا۔ وہ بھی بخوشی تیار ہو گئی۔ ابا کے دور میں بھی وہی ٹماٹر توڑنے کا کام کرتی تھی اور انہیں اچھی دہاڑی کے علاوہ ٹماٹر بھی دیے جاتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے 4-5 دن بہت مصروفیت میں گزرے تھے۔ کھیتوں میں فصل کی کٹائی کا کام شروع ہو چکا تھا اور میں آج کل وہیں پر مصروف تھی۔ ماشاءاللہ فصل میری امید سے بھی زیادہ اچھی ہوئی تھی۔ اماں اور ابا اس بات سے بہت خوش تھے اور ابا نے باقاعدہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے بہت دعائیں دی تھیں۔ وہ رو پڑے تھے اور کہنے لگے اللہ نے اگر مجھے بیٹا نہیں دیا تو 3 بیٹیاں اس کے مقابلے میں دے دی جو کسی بھی بیٹے سے کم نہیں ہے۔ فصل اچھی ہونے کی وجہ سے گھر کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے۔ ابا کی دوائیاں بھی آ گئیں اور گھر کا راشن وغیرہ بھی اچھے طریقے سے آ گیا تھا۔ اب میں نے نئی فصل کی تیاری شروع کر دی تھی اور اب میرا زیادہ تر وقت کھیتوں میں گزر رہا تھا۔ اماں کو میری بہت فکر تھی کیونکہ میں جوان جہان تھی، خوبصورت تھی، اور اماں کا خیال تھا کہ اس طرح کھیتوں میں کام کر کر کے تمہاری رنگت کملا جائے گی اور پھر کوئی بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے بھی ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں اپنے ابا کا سہارا بنوں گی اور انہی کی طرح کھیتوں میں کام کر کے اپنی زمین سے سونا اگاؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اماں کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی اور اپنے کام میں مصروف رہتی۔ نئی فصل کے بیج بوئے مجھے 2 دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن میں کھیتوں میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اپنے قریب ایک مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے اچانک سر اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ سامنے ہی سکندر کھڑا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرے چہرے پر بے ساختہ خوشی ابھر آئی، جبکہ وہ بھی دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیسی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں نے جلدی سے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں پتہ ہے سکندر، میری فصل بہت اچھی ہوئی تھی۔ ابا نے مجھے بہت دعائیں دیں اور مجھے بہت زیادہ سراہا تھا۔ انہوں نے مجھے میری محنت کی داد دی تھی۔ میں جلدی جلدی میں سکندر کو سب کچھ بتانے لگی جسے وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تاہم وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے۔ اس کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ میں ایک دم چونک اٹھی اور اس سے پوچھنے لگی تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگا اس فصل پر میں نے ہی محنت کی تھی، اس فصل کو میں نے ہی اس قابل بنایا تھا کہ وہ تمہیں منافع دے سکے۔ سکندر نے یہ کہا تو میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑا کر میں نے کہا ارے تم تو اس سے پہلے ہی چلے گئے تھے، یہ تو اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ جبکہ وہ کہنے لگا بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں جانے سے پہلے اپنا کام کر کے گیا تھا اور یہاں پر اپنے کچھ کام کرنے والوں کو مقرر کر کے گیا تھا، تبھی تو تمہیں فصل اتنی اچھی ملی ہے۔ سکندر نے عجیب مبہم سے انداز میں کہا تو میں گھبرا سی گئی اور اسے کہا آخر ایسی کیا بات ہے، تم نے آخر ایسا کیا کیا؟ میرے الجھے انداز کو محسوس کر کے وہ کہنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے اتنی محنت کی ہے اور تم میری محنت کو اپنا کہہ رہے ہو؟ میں نے ذرا ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، دراصل تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، آج میں تمہیں سچ بتا دیتا ہوں۔ میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ اس دن یہاں پر تمہاری فصل کو دیکھا تھا تو آرام کرنے کی وجہ سے لیٹ گیا تھا، لیکن تم نے جس طرح مجھے ٹھوکر مار کر اٹھا دیا، میری نیند میں بہت خلل پڑا تھا اور مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہاری فصل جلا دی تھی، کیونکہ تم نے میری نیند خراب کی تھی اور میں نے بدلے میں تمہاری فصل خراب کر دی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہاری فصل دیکھ کر خوش تھا، جبکہ تمہیں جب پریشان ہوتے دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا اور مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ آخر میں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہارے کھیتوں پر 2 مددگار جنزادے مقرر کر دیے اور وہ تمہارے کھیتوں پر کام کرتے اور تمہاری فصل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے، اور پھر ان کی کوشش رنگ لے آئی اور اب فصل تمہارے سامنے ہے۔ سکندر کی یہ سب باتیں سن کر میں حیرت کے مارے دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ایک جن ذات کا چہرہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ایک عام سے انسان کا چہرہ ہی تھا جو ہماری طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ میں بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس پہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔
تاہم میں نے اسے کہا، پھر تم ہمارے گھر میں اتنے دن کیوں ٹھہرے رہے تھے؟ اگر تمہیں مجھ پر غصہ تھا تو تم مجھ سے ایک بار کہہ دیتے، میں تم سے معذرت کر لیتی۔ مجھے تو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ میرے کھیتوں میں کوئی جن زیادہ آرام کر رہا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، اب گھر چلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، ابھی اتنی جلدی؟ لیکن تم کیوں گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے ابا سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی جو معذوری ہے اس کا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں تاکہ ان کے بارے میں معلوم ہو سکے، اور اگر ان کا علاج ممکن ہے تو میں وہ کروا سکوں۔ اس جن زادے نے یہ سب کہا تو میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، تاہم میں کچھ بولی نہیں اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ اماں نے اچانک سکندر کو سامنے دیکھا تو وہ بے اختیار خوشی سے چلا اٹھی، سکندر، سکندر بیٹا تم؟ اماں نے بڑی خوشی سے اس کا سواگت کیا۔ دراصل اماں بھی کیا کرتی، ان کے دل میں کب سے بیٹے کی خواہش پل رہی تھی، جبکہ ان کی صرف 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ اسی لیے انہوں نے جب سکندر کو دیکھا تھا تو ان کے دل میں بیٹے کا ارمان جاگا تھا اور وہ سکندر کو اپنا بیٹا سمجھ بیٹھی تھی۔ اسی لیے آج اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھا تو بے اختیار خوشی کے مارے چلا اٹھیں اور پھر سکندر کو اندر لا کر ابا کے سامنے بٹھا دیا اور اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ اماں اس طرح اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی جیسے وہ اماں کا کوئی اپنا سگا رشتہ دار ہو۔ اماں بڑے مگن سے انداز میں کھانا بنا رہی تھی اور میں بھی ان کی مدد کروانے کے خیال سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر اماں مسکرا دیں اور کہنے لگی، صوفیہ، بس ابھی ابھی کھانا بناتے ہوئے میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، تو میں نے سوچا کیا ہی اچھا ہو اگر ایسا ہو جائے۔ اماں نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پوچھا، آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ ایسے کہہ رہی ہیں؟ تو اماں کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں کیا ہی اچھا ہو اگر سکندر تجھ سے شادی کر لے اور تو سکندر کی دلہن بن جائے۔ اماں نے اچانک ہی یہ بات کہہ دی۔ میں بے حد حیران ہوئی اور حیرت کے مارے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد خود پہ قابو پا کے میں نے اماں سے کہا، اماں آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اور سکندر کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا، لیکن اماں مسرور سی مسکرائے جا رہی تھی۔ میں ایک دم کہہ اٹھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بنا سوچے سمجھے میں نے بول دیا، اماں اپنے دل سے یہ خیال نکال دو، کیونکہ تم سکندر کو نہیں جانتی۔ وہ ایک عام آدم زاد نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک جن زاد ہے، اور انسانوں کی اس بستی میں وہ بھیس بدلے گھوم رہا ہے۔ میں بے اختیار کہہ بیٹھی اور پھر پچھتانے لگی۔ اماں کا چہرہ تو ایک دم فک ہو گیا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل دیں۔ وہ بے حد پریشان ہو چکی تھی اور اب ہاتھ روک کر مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں نظریں چراتے ہوئے یہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنی دیر میں مجھے چھوٹی بہن بلانے آ گئی۔ ابا نے بلوایا تھا۔ میں فوراً اٹھی اور ابا کی طرف لپکی، جبکہ وہ اماں کی مدد کے خیال سے وہیں پر رک گئی۔ ابا اور سکندر کے درمیان زور و شور سے باتیں چل رہی تھیں۔ ابا نے مجھے اپنی دوا دیکھنے کے لیے بلوایا تھا اور میں وہیں قریب بیٹھ کر ابا کی دوائیں چیک کرنے لگ گئی۔ گاہے بگاہے میری نگاہیں جب بھی سکندر کی طرف اٹھتیں تو مجھے اپنی ہی طرف دیکھتا ہوا دکھائی دیتا۔ نہ جانے کیا بات تھی، سکندر کے بارے میں اس کی حقیقت جان کر بھی اب مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جس طرح ہم سے اپنائیت دکھا رہا تھا اور جس طرح وہ ابا کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا اور ان کا حال احوال دریافت کر رہا تھا، میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ تاہم اماں اس کے بعد چپ سی ہو گئی تھی اور سکندر سے قدرے خوف زدہ بھی ہو گئی تھی۔ اماں جب کمرے میں آئیں تو سکندر کی طرف بڑی خوف والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سکندر کو حیرت کا جھٹکا لگا اور اماں کے جانے کے بعد آہستہ سے اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے اماں کو حقیقت بتا دی ہے؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ مجھے تعصب سے دیکھتا رہ گیا اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر وہ چلا گیا۔ میں ابا کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سکندر کہاں گیا۔ اسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اتنے میں اسے ہی دیکھنے کے لیے باہر آئی تو وہ اماں کے پاس باورچی خانے میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور نہ جانے کون کون سے زمانے کی باتیں کر رہا تھا، اور اماں ہنس ہنس کر اس کی باتوں کے جواب دے رہی تھی۔ میں بے حد حیران ہوئی۔ اماں تھوڑی دیر پہلے تو سکندر سے خوف زدہ تھی اور اس سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی، تو پھر اب کیا ہوا؟ اماں نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، صوفیہ بیٹا آجا، ادھر آجا، یہ کھانا تیار ہو گیا ہے،
تو اپنے ابا کے پاس ادھر ہی دسترخوان لگا لے تاکہ ہم سب مل کر کھانا کھا سکیں۔ اماں کی بات پر میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی اور برتن لگانے لگی، جبکہ سکندر بھی میری مدد کروانے لگا۔ میں نے آہستہ سے اس سے پوچھا، تم نے اماں پہ یہ کون سا جادو کیا ہے جو وہ بالکل ہی ہر شے بھلا بیٹھی ہیں؟ سکندر ہنس دیا اور کہنے لگا، پیار کا جادو۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میں شرما سی گئی اور بے اختیار ہنستے ہوئے اندر برتن رکھنے چلی گئی۔ سکندر کے آنے سے گھر کا ماحول بڑا خوشگوار ہو گیا تھا۔ اب اکثر وہ کبھی اماں کے پاس بیٹھا ہوتا اور کبھی ابا کے پاس گپ شپ کر رہا ہوتا، اور میرے ساتھ کھیتوں میں جانا تو وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ میری فصل اب پھر سے تیار ہونے والی تھی اور پہلے سے کافی اچھی ہو رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اس دفعہ فصل اپنا ریکارڈ توڑے گی اور میں اس معاملے میں بہت خوش تھی۔ سکندر میرا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، اور اسی دوران میں ایک دن وہ کہنے لگا، میں شہر میں ایک بڑے ڈاکٹر کو ابا کو دکھانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ سکندر نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے تم ابا کو دکھا لو، لیکن مجھے جھوٹی آس اور امید مت دلانا۔ ابا کو اپنے پیروں پر کھڑے ہوتا دیکھنا میرے لیے ایک بہت بڑا خواب ہے، اسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میں نے سکندر کو ایک آس سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا، اور پھر اگلے ہی دن وہ ابا کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ اماں دل میں تھوڑا سا وسوسہ لیے ہوئے تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ سکندر کو اکیلا مت بھیجو، تم ساتھ چلی جاؤ، لیکن میں کھیتوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، مجھے کھیتوں کا کام کرنا تھا۔ اسی لیے میں نے اماں کو بھرپور تسلی دی اور کہا کہ اماں فکر مت کرو، سکندر ابا کا بیٹا بن گیا ہے، وہ ابا کا خیال ہم سے زیادہ رکھے گا، آپ نے اتنے دنوں میں اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو اماں نہ جانے مطمئن ہوئی یا نہیں، لیکن چپ ضرور ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ سارا دن انتظار میں گزر گیا، نہ ابا واپس آئے نہ سکندر، اور اس سے اگلا دن بھی اسی انتظار میں گزر گیا۔ مجھے تھوڑی تشویش ہونے لگی تھی، لیکن میں اماں کے سامنے کسی بھی تشویش کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اماں پہلے ہی پریشان تھی، اور اگر میں ان سے کوئی بات کرتی تو اور زیادہ پریشان ہو جاتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے ہی ڈانٹنے لگ جاتی، کیونکہ میں نے ہی سکندر کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا، اور اب اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اب میرے دل کو تو جیسے پتنگے لگ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا فوراً اڑ کر شہر جاؤں اور ابا کو واپس لے آؤں، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سکندر انہیں کس ہسپتال لے کر گیا ہے۔ اماں اور میں سوائے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کھیتوں سے کام مکمل کر کے میں شام کو گھر آ گئی تھی، اور مجھے اسی بات کی امید تھی کہ شاید ابا آ گئے ہوں، لیکن ابا گھر نہیں آئے تھے، اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ اماں نے کھانا تو بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ سکندر غلط نہیں ہے، لیکن ضرور وہ کہیں مصروف ہے۔ میں بس اپنے آپ سے ہی سوال جواب کر کے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے چلے جا رہے تھے، اور ابا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نہ ہی سکندر واپس آیا تھا اور نہ ہی ابا کی کوئی خیر خبر تھی۔ اور ایک دن تو میں رونے ہی لگ گئی اور اماں سے بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ اماں ابا واپس آئیں گے نا، اماں سکندر ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرے گا، آخر اسے ابا سے کیا مفاد ہوگا، آخر وہ ابا سے کیا چاہے گا۔ میں اماں کو اور خود کو جیسے تسلی دے رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ایسا کیا کروں کہ ابا فوری طور پر گھر آ جائیں۔ میری فصل بہت اچھی تیار ہوئی تھی، اور مجھے تو اب اس کی بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ ابا کے بارے میں سوچ سوچ کر میں روتی رہتی تھی، اور کھیتوں میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ان کھیتوں کا میں کیا کرتی اگر ابا ہی نہ ہوتے؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دل ایک دم مٹھی میں آ جاتا، اور پھر ٹھیک 9 دن کے انتظار کے بعد ابا اور سکندر چلے آئے، اور ابا کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ابا اپنے پیروں پر کھڑے تھے، اور وہ بالکل پہلے کی طرح چل رہے تھے جیسے معذوری سے پہلے چلا کرتے تھے۔ میں اور اماں حیرت کے مارے ابا کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ میں تو بھاگ کر ان سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ ابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے دن لگا دیے، آپ کو معلوم نہیں کہ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، کتنا اداس ہو گئی تھی۔ جبکہ ابا کے چہرے پر صحت مندی کی چمک تھی اور وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، ارے میں سکندر کے ساتھ گیا تھا، اور سکندر نے میرا خیال بیٹوں سے بھی بڑھ کر رکھا۔ یہ دیکھو، میں بالکل بھلا چنگا ہو کر واپس آ گیا ہوں،
تم کیوں پریشان تھی؟ خواہ روتی رہی۔ ابا اسی طرح مجھے اپنے ساتھ لگائے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور پھر میں نے سکندر کی طرف دیکھا جو اس سارے معاملے کے دوران بالکل خاموش تھا۔ میں نے بے اختیار اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، سکندر تمہارا بہت بہت شکریہ۔ تمہارے ہماری زندگی میں آنے سے ہمارے کتنے مسائل حل ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر میرے ابا کو صحت مل گئی۔ ابا پہلے کی طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتے ہیں، اور یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ میں نے مشکور لہجے میں سکندر سے کہا تو وہ صرف سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ اماں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور کہنے لگیں، شاید اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی کبھی اتنا نہ کرتا جتنا تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میں تمہاری بہت مشکور ہوں بیٹا، تم نے ہمارے گھر کی آسانیوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اماں نے بھی اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ سکندر بس کچھ دیر کے لیے ہی رکا تھا اور پھر چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ابھی کچھ کام ہے تو وہ پھر کسی دن چکر لگا لے گا۔ اس کے جانے سے ایک بے نام سی اداسی میرے دل پر چھا گئی۔ نہ جانے کیوں، کب اور کس وقت مجھے سکندر اچھا لگنے لگا تھا، اور اتنا اچھا لگنے لگا تھا کہ میں بے اختیار اسے سوچنے پر مجبور ہو جاتی اور سوچتے سوچتے خود بخود مسکرانے لگتی۔ فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی اور میں آج کل وہیں پر نگرانی کر رہی تھی۔ اس بار میری فصل پچھلی بار کی نسبت زیادہ اچھی ہوئی تھی۔ ابا بھی اس بار میرے ساتھ ہی تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹی وہاں بیٹھ کر فصل کی کٹائی دیکھتے اور ساتھ ساتھ مختلف تبصرے کرتے۔ ابا بہت خوش تھے، اور ایک دن میں نے اسی طرح ابا سے پوچھ لیا، ابا سکندر آپ کو کہاں لے کر گیا تھا؟ کون سے ہسپتال سے علاج کروایا؟ تو ابا کہنے لگے، میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن مجھے وہ جہاں پر لے کر گیا تھا وہ ہسپتال بہت اچھا تھا، اور ڈاکٹر تو سکندر سے بھی زیادہ مہربان تھا۔ اس نے جس طرح میرا علاج کیا، جس طرح اس نے میری مدد کی، میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ ابا نے بڑی خوش دلی سے کہا۔ سکندر کی تعریف سن کر اور اس کے بارے میں جان کر مجھے اچھا لگ رہا تھا، اور میں بڑی دلچسپی سے ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ اب ہم دونوں باپ بیٹی کھیتوں میں جاتے۔ ابھی میں ابا کو اتنا کام نہیں کرنے دیتی تھی، کیونکہ وہ ابھی نئے دوبارہ چلنا شروع ہوئے تھے، اس لیے ذرا جلدی تھک جاتے تھے، لیکن میں ان کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ سکندر کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اور وہ دوبارہ ہم سے ملنے نہیں آیا۔ حالانکہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ جلد ہی دوبارہ چکر لگائے گا، لیکن نہ جانے کیوں وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا اور آج تک کر رہی ہوں، لیکن وہ نہیں آیا۔ لیکن اب ہمارے کھیت بہترین فصل دے رہے تھے، اور ابا نے اپنے کھیت کے ساتھ منسلک ایک اور کھیت بھی خرید لیا تھا۔ میں اور ابا وہاں مل کر محنت کرتے۔ میری چھوٹی بہن بھی اکثر ہمارے ساتھ وہیں پر آ جاتی۔ ہم تینوں مل کر شرارتیں کرتے اور کام کرتے ہیں۔ لیکن اماں کو آج کل میری شادی کی فکر ستائے رکھتی، ہر وقت یہی موضوع چھیڑے رکھتی، حالانکہ میں انہیں منع کر چکی تھی اور ابا سے بھی کہہ چکی تھی، لیکن اماں باز نہیں آتی تھی۔ میں جب بھی اماں کے منہ سے شادی کا نام سنتی تو نہ جانے کیوں چھم سے سکندر کا خیال میری آنکھوں میں آ جاتا، اور میں اماں کو شادی سے منع کر دیتی۔ میرے اور سکندر کے درمیان کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ تو کبھی میں نے اس سے کسی قسم کا اظہار کیا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ میں دلچسپی دکھائی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں اسے سوچتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ اس کا وجود ہی میرے لیے بہت اہم تھا۔ سکندر سے مجھے محبت تو نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اس کا انتظار تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، شادی کے نام پر سکندر کا یاد آ جانا مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا، اور میں اماں کو دھیرے سے شادی کے لیے منع کر دیتی اور اماں مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ کی لڑکیوں کے بچے بھی ہیں اور میں ابھی تک گھر میں کنواری بیٹھی ہوں، اور میں جیسے شاید اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کب وہ واپس آئے گا اور مجھے دلہن بنا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ میرا انتظار لا حاصل رہتا ہے یا اسے کبھی نہ کبھی سکندر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ میں نے وقت پر چھوڑ دیا ہے، اور وقت کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔